نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر في رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكفت أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى إلي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواہ ابو داؤد. محترم حاضرین مجلس، میں نے ابھی آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں تلاوت کی ہیں، اور یہ تینوں روایتیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو اچھی طرح سے دیکھا، اور جنہوں نے قریب رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا، اور جنہوں نے مزاج نبوت اور مزاج شریعت کو ایسا سمجھا جو اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے بھی نمونہ تھا اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم حضور کی بات کو مانیں گے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بات کو نہیں مانیں گے، تو اس آدمی کے دل میں کھوٹ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اماں عائشہ سمجھ سکتی ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے. اور ہم اور آپ تو کتنے زمانے دور ہیں، ہم اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں شریعت کے اس مضمون کو جس مضمون کو اماں عائشہ نے سمجھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد عورتوں میں کچھ ادنا سی خرابی آ گئی،
تو حضرت نے محسوس کیا، اماں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے امت کی بیٹیوں کو ابھی نہیں روکا اور ابھی نہیں سمجھایا تو پتہ نہیں آگے جا کر کے کیا حال ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کی بیویاں، بنی اسرائیل کی عورتوں نے وہ اپنے انبیاء کے دین کو خراب کر ڈالا اور بدنام کر ڈالا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی بعد کے لوگ اچھی طرح سے نہ سمجھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کا بیان ہوتا تھا اور آپ کی وحی، آپ کے اوپر کی وحی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، آیات الہی کی تلاوت فرماتے تھے، احادیث قدسیہ کو بیان فرماتے تھے، اور اپنے افعال اور اپنے اقوال اور اپنی تقریرات اور اپنے شمائل سے موجود تھے، سامنے والوں کے لیے نمونہ تھے۔ اس لیے حضور کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دوسرے جو صحابہ کرام موجود تھے، سب نے جب اتنا سی بات محسوس کی، ہمارے زمانے کی طرح خراب زمانہ نہیں ہو گیا تھا، کچھ ایسا محسوس ہوا کہ آگے چل کر کے یہ بات خراب ہو جائے گی، تو یہ لوگ بڑے دور اندیش تھے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے کہ عورت کی نماز اس کے گھر کے گوشے میں اور پردے میں زیادہ بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ حضور نے چونکہ یہ مضمون اپنی زندگی میں بیان فرمایا تھا، حضور کی موجودگی میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر عورت کے لیے اپنے پردے کے اور گھر کے گوشے میں نماز پڑھنے کو زیادہ بہتر بتایا گیا۔ اس لیے اسی حضور کی حدیث شریف پر سارے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا۔ صحابہ کرام کا اجماع غلط نہیں ہوتا ہے، یا صحابہ کرام دین کو بگاڑنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، دین کو سنبھالنے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے اس بات پر بھی اجماع کیا، چنانچہ تب سے آج تک مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی ہیں اور ان کو مسجد میں آنے سے زیادہ ثواب ان کو گھر میں بیٹھ کر کے گھر کے گوشے میں ملتا ہے۔ تو اس لیے آج جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں یہ اماں عائشہ کی 3 روایتوں کو بیان کر رہا ہوں۔ شیعہ اماں عائشہ سے سخت بغض رکھتے ہیں، اس وقت کے منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سخت بغض رکھتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اماں عائشہ کی بات نہیں مان رہا ہے اور ان سے دور رہ رہا ہے یا ان سے بغض رکھ رہا ہے یا اندر سے کچھ کینہ رکھ رہا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان قطعاً کامل نہیں ہے۔ یا تو وہ مدینے کے منافق جیسا ہے یا وہ آج کے شیعوں جیسا ہے۔ یہ شیعے اتنے غلط ہیں کہ اماں عائشہ کو فاحشہ کہتے ہیں۔ اپنی ماں کو فاحشہ کہہ لو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا، تم امت کی ماں کو فاحشہ کہتے ہو، سوچو تیرا ایمان کہاں چلا گیا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو اماں عائشہ کی بات کو نہیں مانیں گے، کہیں گے انہوں نے غلط کر دیا۔ حضرت عمر کی بات کو نہیں مانیں گے، انہوں نے غلط کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے غلط کر دیا۔ ارے انہوں نے غلط کر دیا تو تم صحیح کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم صحیح کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ نہیں، صحیح وہی ہے جو صحابہ کرام نے فرمایا، صحیح وہی ہے جو صحابہ کرام نے کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کے پیچھے تم چلو گے، جس صحابی کی بات تم مان لو گے،
تو تم راہیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ائمہ اربعہ نے بھی سب نے صحابہ کرام کی باتوں کو، صحابہ کرام کے آثار کو سمجھا ہے اور اپنی عقل سے زیادہ اس کو اہمیت دی ہے۔ لیکن آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ لوگ اپنی عقل کو صحابہ کرام کی روایتوں پر، صحابہ کرام کے آثار پہ ترجیح دیتے ہیں۔ ارے صحابہ کرام کے بہت سے اقوال ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے حضور کا نام نہیں لیا ہے۔ صحابہ کرام کے بہت سے اقوال ایسے ہیں، آثار ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے احتیاطاً حضور کا نام نہیں لیا ہے، وہ حدیث کے برابر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے وہ مضمون بیان کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس تمہید کے بعد آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورت کی نماز اس کے گھر کے گوشے میں زیادہ بہتر ہے، تو عورت کا اعتکاف بھی اس کے گھر کے گوشے میں زیادہ بہتر ہے۔ مرد کی نماز محلے کی مسجد میں زیادہ بہتر ہے، واجب ہے اس کو جماعت میں آ کر کے شامل ہونا، تو ایسی مسجد میں مرد اعتکاف کرے گا جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہو۔ مسجدین جامعین کا لفظ آیا ہے، جامعین کا صحیح مطلب یہ ہے ایسی مسجد جو جمع کرنے والی ہو، لوگوں کو 5 وقت میں جمع کرنے والی ہو۔ بعض لوگوں کی نے کچھ اور سمجھ لیا اس میں، انہوں نے کہا مسجدین جامعین کا مطلب یہ ہے جامع مسجد میں اعتکاف ہوگا اور دوسری مسجد میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ بھائی یہ مطلب نہیں ہے، صحیح مطلب یہ ہے کہ مسجد جماعت مراد ہے، جمع کرنے والی مسجد۔ یہ مسجد بھی 5 وقت نمازیوں کو جمع کرتی ہے اور وہ مسجد بھی 5 وقت نمازیوں کو جمع کرتی ہے۔ تو جو مسجد جامع جمعہ کی نماز کے لیے ہوتی ہے وہ بھی، اس میں بھی اعتکاف ہوگا، اور جو جمعہ کی نماز کے لیے نہیں ہے اس میں بھی اعتکاف ہوگا۔ بعض مسجدیں پہلے زمانے میں ایسی بنا دی جاتی تھیں کہ جن میں امام صاحب بھی نہیں ہوتے تھے، مؤذن صاحب بھی نہیں ہوتے تھے، سڑک کے کنارے بنا دیا، مسافرین آ رہے ہیں اور وہاں اپنا سامان رکھ رہے ہیں، وضو کر کے تھوڑا آرام کر کے نماز پڑھ لے کر کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایسی مسجد کو مسجد طریق کہا جاتا ہے۔ طریق کے معنی راستہ، روڈ، یہ راستے کی مسجد کہلاتی ہے۔ وہ شیر شاہ سوری ایک بادشاہ گزرے ہندوستان کے، بڑے اچھے بادشاہ تھے۔ ایک بادشاہ ہیں شیر شاہ سوری، سین سے، چھوٹی سین سے۔ انہوں نے کلکتہ سے پشاور تک، ہندوستان میں کلکتہ سے پشاور تک سڑک بنوائی۔ اس سڑک کا نام انگریزی میں جی ٹی روڈ ہے، جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرین روڈ انگریزی نام ہے اس کا۔ یہ سڑک آپ جائیں گے تو دارالعلوم دیوبند کے بازو سے گزرتی ہے اور دارالعلوم کے بالکل دروازے کے سامنے سڑک کے کنارے مسجد ہے۔ وہ مسجد اب سڑک اونچی ہو گئی ہے تو سڑک اتنے اوپر سے ہے اور مسجد اتنے نیچے۔ وہ مسجد بھی شیر شاہ سوری نے بنائی تھی، کلکتہ سے پشاور تک کی سڑک کے کنارے جو انہوں نے مسجد بنوائی، کہتے ہیں کہ 5000 مسجدیں بنوائی انہوں نے تاکہ مسافرین نماز پڑھ لیں۔ اب کیا ہے کہ پہلے آبادی نہیں تھی تو اسی مسجد میں ایک کنواں بنا دیا اور ٹھہرنے کا انتظام کر دیا، لوگ آتے تھے، وضو کیا، نماز پڑھے اور پھر آگے بڑھ گئے۔ ہر منزل پہ انہوں نے بنا دی تھی، تو آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ مگر یہ ہے کہ پہلے آبادی نہیں تھی، اب آبادی ہو گئی، تو جب محلہ بس گیا تو اس میں 5 وقت کی نماز ہونے لگی، ان میں مؤذن بھی ہیں اور اس میں خدمت کرنے والے بھی ہیں، صاف صفائی کرنے والے بھی ہیں، اس میں امام صاحب بھی ہیں۔ تو پہلے وہ مسجد طریق تھی اور اب وہ مسجد محلہ ہو گئی، مسجد حی ہو گئی، محلے کی مسجد۔ تو جو مسجد سڑک کی ہوتی ہے مسجد طریق، ایسی مسجد میں اعتکاف نہیں ہے اور دوسری ساری مسجدوں میں اعتکاف ہے۔ جس کی نماز جہاں زیادہ بہتر ہے اس کا اعتکاف وہاں زیادہ بہتر ہے۔
اگر کسی آدمی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسے اور دولت دیے ہیں تو سب سے بہتر ہے اعتکاف مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں، اور دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مدینہ پاک میں، اور تیسری مسجد اقصی میں۔ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو وہ یہ فضیلت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ آپ کے یہاں کے بھی بہت سے لوگوں نے یہ فضیلت حاصل کی، اور نور العابدین صاحب نے گزشتہ سال جا کر کے یہ فضیلت حاصل کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی وسعت ہے اس کو قبول بھی فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہی مسئلہ ہے۔ حدیث شریف کو دیکھیے، شریعت کو دیکھیے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے کل کہا گیا، آپ کے دوستوں نے، احباب نے یہ کہا کہ اعتکاف کا مسئلہ آپ بیان کریں گے، تو میں نے سوچا کہ اعتکاف کے سلسلے میں لوگوں نے انٹرنیٹ پہ کیا کیا ڈال رکھا ہے، ہم نے تو پڑھ ہی رکھا ہے، لوگوں نے اس پہ کیا ڈال رکھا ہے وہ دیکھوں۔ میں نے دیکھا، بہت ساری سائٹوں کو دیکھا، تو اندازہ یہ ہوا کہ آج گمراہی انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ آ گئی، بہت زیادہ آ گئی ہے۔ کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں جائز نہیں ہے، عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہوگا، کیونکہ گھر میں اعتکاف کی کوئی روایت نہیں ہے اور مسجد میں اعتکاف کی روایت موجود ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ افسوس، کہتے ہیں کہ حضور نے اعتکاف کیا، ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ ارے حضور نے اعتکاف کیا تو تم غور تو کرو کہ حضور کے اس عمل کو پر صحابہ کرام نے عمل کیا نہیں کیا، اس عمل کو صحابہ کرام نے اختیار کیا نہیں کیا۔ اگر صحابہ کرام نے اختیار کیا تو یہ عمل پوری امت کے لیے ہوا، اور اگر صحابہ کرام نے عمل کو اختیار نہیں کیا تو وہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کتنی تھی؟ 9 یا 11، تو صحابہ کرام نے 11 شادی کی، 9 شادیاں کی، 9 نکاح کیے، 9 بیویوں کو رکھا نہیں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت قرآن پاک میں حضور کے لیے موجود ہے۔ اگر تم کہتے ہو صحابہ تو نہیں مانتے ہیں تو جاؤ 9 شادیاں کرو، جاؤ 11 شادیاں کرو، 11 بیویاں رکھو، ابھی تو ایک بیوی کو سنبھال نہیں پاتے ہو، جوتے اور چپل لگ رہے ہیں، ڈانٹ کھا رہے ہیں، اور ڈانٹ کھا کھا کر کے بھاگے پھر رہے ہیں، کہیں سکون نہیں ہے۔ 11 کر لو گے تو کیا ہوگا؟ نہ سر پہ بال رہے گا اور نہ کمر کی ہڈی رہے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ کہہ رہے ہیں حضور کی سنت ہے، حضور، ارے سنت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو حضور کا خصوصی عمل ہوا، یہ تو حدیث ہے، اور جو امت کے لیے ہے وہ سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ یہاں پر کیسے کیا جا رہا ہے؟ جب صحابہ کرام نے اپنی اپنی بیویوں کو مسجد میں لا کر کے اعتکاف نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد سنیے، مسئلے کی وضاحت کے لیے بول رہا ہوں، کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جائیے، حی علی الفلاح کی طرف حضور کا روضہ ہے، حضرت عائشہ کے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے میں آج بھی حضور تشریف فرمائے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی وہیں گھر سے باہر کر دی جاتی تھی۔ ایک استوانہ ہے، کھمبا، ستون، اس ستون کا نام ہے استوانہ توبہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کرنے کے لیے رسی میں اپنے کو باندھ لیا تھا، تو اس ستون کا نام ہے ستون توبہ۔ تو حضور کا کی چارپائی وہاں تک آتی تھی اور حضور اعتکاف میں رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں رہتی تھی اور حضور کے لیے گھیر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سر میں تیل رکھنے کی، کنگھا کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی تو حضور اپنی چارپائی
کمرے کے قریب کر دیتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی, مسجد کے اندر نہیں آتی تھی اور کنگھا کر دیتی تھی, تیل لگا دیتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر عورتوں کو مسجد میں آپ اعتکاف کے لیے لاتے ہیں تو میاں بیوی ایک ساتھ کیوں نہیں لیٹتے ہیں مسجد میں؟ میاں بیوی ایک ساتھ لیٹیے, بستر لگائیے اور ایک ساتھ لیٹیے, کیوں نہیں؟ کہیں گے فتنہ ہے. ارے یہی فتنہ تو ہم بتا رہے ہیں, آپ کو فتنہ نظر آ گیا. یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ضد ہے, ضد ہے. اسی وجہ سے دین کے بگاڑنے کے لیے اونچے اونچے اور اچھے اچھے عناوین لائے جا رہے ہیں. مردوں کا حق دو, اور مرد عورت کو حق نہیں دے رہے ہیں. ارے 14 سال سے مرد حق نہیں دے رہے ہیں. یہ انگریز آئے ہندوستان میں تو وہ عورتوں کو حق دینے لگے, تو تم مسلمانوں کو بھی عورتوں کے حقوق نظر آنے لگے. سبحان اللہ, عورتوں کے حقوق نظر آنے لگے. یہ غلط ہے کہ عورتوں کو مسجد میں باضابطہ اعتکاف کے لیے لایا جائے. اس میں شدید ترین فتنے کا خطرہ ہے. جو لوگ لاتے ہیں بھائی لانے دو, مگر میں آپ لوگوں کو جو موجود ہیں, اگر میری بات صحیح سمجھ میں آتی ہو تو مانو اور اپنی عورتوں کو مسجد میں مت لو, ان کے گھر میں اعتکاف کراؤ. سارے فقہاء کرام نے یہی بات لکھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کی برکت سے فتنہ نہیں تھا, اور اب بہت سارے فتنے ہیں, بہت سارے فتنے ہیں. اب عیدگاہ میں بھی عورتیں عید کی نماز کے لیے آ رہی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ وہ عید کے دن بن سور کر کے لڑکے بھی آتے ہیں, بن سور کر کے بھی عورتیں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں, میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. اس لیے فتنے کو پکڑنا بہتر نہیں ہے, فتنے کو چھوڑنا بہتر ہے. زمانہ آ جائے گا لوگوں کے پاس علوم نہیں ہے, اس لیے جہاں ایک حدیث شریف دیکھی اس کا غلط مطلب نکال لیا. مثال کے طور پر یہ حدیث شریف میں نے بخاری اور مسلم سے نقل کی ہے. پہلی حدیث شریف ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے کا, یا تطفو العشر الاواخر من رمضان, رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. تو سنت رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے, اور مستحب یعنی نفل اعتکاف کی کوئی لمٹ نہیں ہے. شروع رمضان میں آ کر کے اور مسجد میں بیٹھ جاؤ, آخر رمضان تک اعتکاف میں رہو. نفل اعتکاف پورے سال مسجد میں نفل اعتکاف کر سکتا ہے آدمی, جب چاہے آئے, اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. 1 منٹ کے لیے نفل اعتکاف ہو سکتا ہے. آدمی مسجد میں داخل ہو, اللہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں, تو جب تک وہ بیٹھا رہے گا تب تک اعتکاف رہے گا. نفلی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں, اور سنت اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. روزے کے ساتھ یہ 10 دن مسجد میں رہیں گے اور مسجد میں اعتکاف کریں گے. اعتکاف کی تیسری قسم ہے واجب. اگر کسی آدمی نے یہ سوچ لیا, بلکہ یہ کہہ دیا اپنی زبان سے, صراحتاً زبان سے کہہ دیا, یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میرا فلاں اسکول میں داخلہ ہو جائے گا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا, اور داخلہ ہو گیا تو یہ اعتکاف گویا کہ منت کا اعتکاف ہے, یہ اعتکاف واجب ہے. اعتکاف نیت کر لی کہ اے اللہ اگر فلاں مریض کو شفا یابی ہو گئی تو میں مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا, تو یہ اعتکاف یہ واجب ہے. یہ اعتکاف نظر ہے, اعتکاف منت ہے, اعتکاف واجب ہے. تو ایک اعتکاف واجب, ایک اعتکاف سنت اور ایک اعتکاف نفل. نفل کی کوئی لمٹ نہیں, روزہ ضروری نہیں, لیکن نظر والے یعنی منت والے اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے. اگر 1 دن کے اعتکاف کی نیت مانی ہے تو روزے کے ساتھ 1 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا. اور رمضان کے 10 دن جو اعتکاف ہے یہ سنت ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ 5 دن کا اعتکاف رمضان میں کر لیا تو ارے وہ سنت نہیں ہے, وہ نفل ہے.
7 دن کا کیا تو وہ بھی نفل ہے، 9 دن کا کیا تو وہ بھی نفل ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے 10 دن مکمل اعتکاف کیا تو وہ اعتکاف سنت ہے۔ اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اعتکاف ایک سنت ہے، ایک اعتکاف نفل ہے، اور ایک اعتکاف واجب ہے۔ بیچ میں ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور ہر حافظ صاحب کو یاد ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہے یا کچھ غلط پڑھ دیا میں نے؟ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیویوں سے ملاقات نہ کرو، اپنی بیویوں سے وصی نہ کرو، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں۔ اس ترجمے سے کیا سمجھ میں آیا کہ مسجد میں آدمی اعتکاف کر رہا ہے تو بیوی سے ملاقات نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا۔ اس سے کنفیوژن ہو گیا۔ کیا کنفیوژن ہوا؟ اس کا صحیح مطلب بتا دیتا ہوں پہلے۔ اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں مسجدوں میں استنجا خانہ بیت الخلا نہیں ہوتا تھا، تو لوگ اپنے گھر جاتے تھے استنجا کرنے کے لیے اور بیت الخلے کے لیے، اور جا سکتا ہے آدمی استنجا بیت الخلا، یہ طبعی ضرورت ہے، اس کے لیے جا سکتا ہے۔ گھر گیا کھانا کھانے کے لیے بھی گھر ہی چلے جاتے تھے، تو جا کر کے کھانا کھایا، استنجا کیا، بیت الخلے میں گئے، تو بعض صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، وہ اپنی نفسانی ضرورت بھی پوری کر لیتے تھے، بیوی سے ملاقات کر لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ غلط ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، کھانے پینے کے لیے اور تہخانے پیشاب کے لیے، دولو براز کے لیے تو گھر جاؤ، اور ایسے اعتکاف جب کیے ہوئے ہو تو گھر جا کر کے بیوی سے ملاقات نہ کرو، بیوی سے وصی اور جمع مباشرت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن آج اردو ترجمے سے مسئلہ نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب الگ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنے دو، ہم اردو ترجمے سے مطلب سمجھ لیں گے۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے جمع نہ کرو، مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں ہو۔ انٹرنیٹ میں میں نے دیکھا کئی لوگوں نے لکھ رکھا ہے، جو مجتہد پیدا ہو رہے ہیں آج کل، کہ ارے اللہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں بیوی سے مباشرت کرنا جائز نہیں ہے اعتکاف کی حالت میں، تو بیوی رہے گی تب تو مباشرت کرے گا، تو بیوی کو رہنا چاہیے مسجد میں اور پھر وہ مباشرت نہیں کرے۔ کتنی شرم کی بات ہے بھائی، کتنی شرم کی بات ہے۔ کتاب کا قرآن کا شان نزول کچھ ہے اور قرآن کا مضمون فقہائے کرام نے کچھ بیان کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل نے کچھ بیان کیا ہے، اور آج ہم صرف ترجمہ دیکھ کر کے، اردو ترجمہ دیکھ کے یا کوئی اپنی زبان کا ترجمہ دیکھ کر کے مضمون اپنے دماغ سے نکالتے ہیں۔ ارے بھائی مضمون تو پوچھو صحابہ کرام سے، مضمون تو پوچھو خیر القرون سے، مضمون تو پوچھو فقہائے کرام سے، مضمون پوچھو امام ابو حنیفہ سے، مضمون پوچھو امام مالک سے، مضمون پوچھو امام شافعی سے، مضمون پوچھو امام احمد بن حنبل سے، مضمون پوچھو آج کے فقہائے کرام سے، جو اپنی زندگی کا پورا حصہ صرف پڑھنے میں اور صرف تحقیق میں اور صرف شریعت کے سمجھنے میں لگائے ہوئے ہیں۔ ان کو شریعت سمجھ میں آئے گی یا تم کو سمجھ میں آئے گی کہ تم فیکٹری میں کام بھی کرتے ہو اور ایک آیت کو دیکھ کر کے ایک مضمون اپنے دماغ میں لے لیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہی صحیح ہے اور دوسرا جو کہہ رہا ہے سب غلط ہے۔ بھائی یہ طریقہ قرآن پاک کے سمجھنے کا نہیں ہے۔ اگر ایسے قرآن پاک کو سمجھا گیا تو قرآن پاک بازی کے اطفال ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے، سنو غور سے، من قال فی القرآن برائیہ وَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ، اگر کسی آدمی نے اپنی رائے سے قرآن پاک کے مضمون کو سمجھایا یا سمجھا اور اس نے صحیح بھی سمجھ لیا تب بھی اس نے غلطی کی۔
کیا غلطی کی؟ غلطی یہ تھی کہ ان کو حضور سے سمجھنا چاہیے، ان کو صحابہ سے سمجھنا چاہیے، ان کو شان نزول کی روایتوں سے سمجھنا چاہیے، اور ان کو قابل اعتماد نقل سے سمجھنا چاہیے، منقول سمجھنا چاہیے۔ صرف معقول یعنی صرف اپنی عقل چلا کر کے اگر کوئی آدمی قرآن کے مضمون کو سمجھاتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے، اگرچہ وہ صحیح مضمون بھی نکال لے گا مگر اس کا طریقہ غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے، جاؤ مشکات شریف میں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہی۔ اس لیے حدیث شریف کو دیکھیے یہاں، حتی توفاہ اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشرے اواخر میں اعتکاف کرتے تھے، کان یعتکف العشر الاواخر فی رمضان حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی، یعنی حضور پردہ فرما گئے اور حضور رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد ہے ثم اعتکف ازواجہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا، من بعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب اس روایت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے ازواج مطہرات نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں لکھا ہے۔ اس روایت کا صاف مطلب ہے کہ ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، بس۔ کہاں اعتکاف کیا؟ کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضور کی بیویوں نے حضور کے بعد مسجدوں میں اعتکاف کیا ہو، بلکہ انہوں نے وہاں اعتکاف کیا جہاں حضور نے ان کی نماز کو افضل بتایا، اور صحابہ صحابیات نے اور صحابہ کرام کی بیویوں نے اور ان کی بیٹیوں نے اور ان کی رشتہ دار عورتوں نے کسی نے مسجد میں اعتکاف نہیں کیا، سب نے اعتکاف اپنے گھر کے گوشے میں کیا۔ ہر عورت کو اپنے گھر میں ایک جگہ متعین کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، وہ اس کے گھر کی مسجد ہے، اس کے گھر کی سجدہ گاہ ہے، وہاں اس کو اعتکاف بھی کرنا ہے، تو اس حد سے نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے مسجد میں مرد حضرات اعتکاف کرتے ہیں اور وہ مسجد کی حد جہاں ہے وہاں سے وہ باہر جاتے ہیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، بلا کسی ضرورت کے جاتے ہیں تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ عورت بھی اس جگہ سے جو نماز کے لیے متعین کر رکھی ہے وہاں سے بے ضرورت اگر باہر جائے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شوہر سے بیوی کو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے اعتکاف کے لیے، شوہر نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اعتکاف کر سکتی ہیں اور اس نے اعتکاف شروع کیا، پھر اگر شوہر نے غلطی کی اور شوہر وہاں پہنچا اور شوہر نے اس سے مباشرت کی تو یہ وبال شوہر کے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نے اجازت دے دی تھی۔ اب بیوی کو احتجاج کرنے کا، منع کرنے کا مکمل حق ہے کہ آپ نے جب مجھے اجازت دے دی ہے تو آپ میرے اعتکاف کو خراب نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اس آیت میں یہ مضمون بھی ہے کہ اپنی ازواج کے اعتکاف کو شوہر خراب نہ کرے اگر وہ اجازت لے چکی ہے تو۔ مسجد کے حدود کو اگر مرد بلا کسی عذر کے چھوڑتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی چھوڑتا ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب کیسی ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک ضرورت ہوتی ہے طبعی، یعنی پیخانہ اور پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی جائے گا، پیخانہ پیشاب کرے گا، وضو کرے گا اور پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں آ جائے گا، پھر اپنے اعتکاف کی جگہ میں وہ آ جائے گا۔ کبھی اعتکاف میں بال بڑے ہو جاتے ہیں، مونچھیں یا ناخن بڑے ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں آدمی مسجد کے اندر کپڑا بچھا لے اچھی طرح سے اور اتنا اچھی طرح سے فین وغیرہ کو بند کر دے اور پھر اچھی طرح سے بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے اور اس کو جا کر کے باہر پھینک دے، اس کی گنجائش ہے۔ اگر مسجد میں سویا تو
سونے کے لیے بستر ہونا چاہیے، کیونکہ کہیں احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا تو مسجد نجس اور ناپاک ہو جائے گی، تو بستر موٹا رہنا چاہیے۔ تو اگر احتلام ہو تو ایسے راستے سے نکلے جو راستہ بہت ہی قریب کا ہو مسجد سے باہر نکلنے کا، اور غسل کر کے اور مسجد میں آ جائے۔ کبھی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کئی دن ہو جائے اور نہانا نہیں آدمی نہاتا ہے تو پسینے سے بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تو اگر پریشانی ہو تو بھی صبر کرنا چاہیے اور نہانا نہیں چاہیے۔ لیکن اپنے علماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کہا کہ پیشاب اور پیخانے کا تقاضا پہلے ہو تو اس تقاضے کی بنیاد پر نکلے اور غسل وہاں پر اس بیت الخلے میں اپنی ضرورت پوری کر لے، غسل خانہ قریب میں رہتا ہے، اپنے بدن پہ پانی ڈال لے اور جلدی سے چلا آئے، تو وہ گیا ہے اب گویا کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، طبعی ضرورت حاجت پوری کرنے کے لیے، پیخانے پیشاب کے لیے غسل کے ارادے سے وہ گیا نہیں، اتفاق سے وہ غسل کر لیا۔ یہ اپنے علماء کرام نے یہ راستہ بتایا ہے اور بہت اچھا راستہ ہے ان علاقوں کے لیے جہاں گرمی شدید ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت شدید گرمی ہے، بہت شدید گرمی ہے۔ اعتکاف میں اگر 10 دن مکمل آدمی گھر میں رہے تو پنکھے لائٹ بھی نہیں، پنکھے ونکھے بھی نہیں چلتے تو بدن میں پھنسیاں ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے یہ طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اعتکاف کی حالت میں چپ رہنے کو عبادت سمجھنا مکروہ ہے، بدعت ہے، یعنی چپ رہنے کو عبادت نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ بتا دیا جا رہا ہے تاکہ آپ عبادت نہ سمجھیں۔ ایک صاحب کو یہ مسئلہ بتا دیا گیا اور جب وہ اعتکاف میں آئے اتنا بک بک کر رہے، دماغ پریشان ہو گیا، سارے لوگ پریشان ہو گئے، وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش نہیں۔ پوچھا گیا کہ بھائی آپ اتنے زیادہ بک کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا گیا کہ چپ رہنا مکروہ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ چپ رہنا مکروہ ہے۔ ارے نہیں، چپ رہنے کو عبادت سمجھنا مکروہ ہے اور فضول باتیں کرنا یہ تو ویسے بھی مکروہ ہے، چاہے اعتکاف کرو چاہے نہیں کرو، فضول باتیں بولو گے تو وہ مکروہ ہے۔ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ سارے نیک کام کرنے چاہیے، کوئی لمٹ نہیں ہے نیک کام کی، سارے نیک کام کریں گے اعتکاف میں، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، نفلیں پڑھیں گے اور دینی کتابیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں گے، اور کوئی سبق پڑھنا ہو تو سبق پڑھیں گے، کسی کو سبق پڑھانا ہو دینی کتاب کا تو استاد ہے وہ سبق بھی پڑھا سکتا ہے، یعنی سارے نیک کام کر سکتے ہیں مسجد کے اندر، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ دوسری حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی راسہ، جب حضور اعتکاف کرتے تھے، بتا رہے ہیں غور کیجئے، جب حضور اعتکاف کرتے تھے یعنی میں نہیں کرتی تھی، حضور اعتکاف کرتے تھے، کیا مطلب ہوا کہ حضرت عائشہ اعتکاف نہیں کر رہی ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت عائشہ اعتکاف کرتی اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضور کی خدمت کے لیے اعتکاف نہیں کرتی تھی۔ ادنا الی راسہ، اپنے سر کو میرے سے قریب کر دیتے تھے۔ کون قریب کر دیتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے؟ یعنی مسجد سے گھر اپنے کمرے کی طرف سر کر دیتے تھے۔ وہو فی المسجد، اس حال میں کہ وہ مسجد ہی میں رہتے تھے، گھر کے اندر نہیں آتے تھے۔ فأرجلہ، تو میں کنگھا کر دیتی تھی۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ، وہ گھر میں نہیں آتے تھے، إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، مگر انسان کی حاجت کے لیے۔ بتائیے کتنا اچھا جملہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں پیخانہ پیشاب کے لیے، اور اماں فرماتی ہیں مگر حاجت انسان کے لیے۔ انسان کی حاجت کیا ہے؟ پیشاب کرنا۔ انسان کی حاجت کیا ہے؟ پیخانہ کرنا۔
انسان کی حالت کیا ہے؟ کھانا کھانا. تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. تیسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چند مسائل یاد رکھو یہ سنت ہیں. چند مسائل یاد رکھو یہ سنت ہیں. کیسے فرمایا؟ السنت علی المعتکف ان لا یعود مریضا. اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ مریض کی عیادت نہ کرے. مریض کی کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر نہ جائے عیادت کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتفاق سے گزرتے ہوئے راستے میں خیریت پوچھ لیتے تھے, اتنا ہی, رکتے نہیں تھے. تو کسی کو رکنا نہیں چاہیے. مثال کے طور پہ اعتکاف کر رہے ہیں اس مسجد میں, یہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آپ گئے, کون سی مسجد؟ لال مسجد گئے اور وہاں جمعہ کی نماز پڑھی اور راستے میں اتفاق سے سامنے ایک بیمار بھائی مل گیا تو کہا بھائی خیریت سے ہو, اللہ تمہیں صحت اور شفا عنایت فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ سے سوال کرتا ہوں, رب عرش عظیم ہے وہ, کہ تم کو شفا عنایت کر دے, اور اتنا کہتا ہوا گزر جائے. ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہے. اس روایت سے یہ سمجھنا کہ کسی کو کی طبیعت خراب ہوئی مسجد سے نکل گئے اور جا کے دیکھ کے آئے, یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث شریف کا. مریض کی عیادت نہ کرے یہ سنت ہے. کون بتا رہی ہیں؟ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں. ولا یشہد جنازۃ, اور جنازے میں بھی نہیں جائے گا اعتکاف کرنے والا. اعتکاف کرنے والا جنازے میں نہیں جائے گا. اعتکاف اگر نظر ہے, واجب اعتکاف ہے, تو اس میں یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں نظر کے اعتکاف کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو گیا تو جنازے میں شریک ہونے کے لیے نکلوں گا. تو اتنی اگر نیت کر لی تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور وہ نکل جائے گا اور نماز پڑھ کے چلا آئے گا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ایسی نیت اعتکاف سنت یعنی رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف میں بھی کر سکتا ہے, مگر ایسی نیت کرنا مکروہ ہے. سنت اعتکاف سنت میں ایسی نیت کرنا مکروہ ہے, بہتر نہیں ہے. اگر کسی نے کر لیا اور نماز جنازہ سامنے آیا, نکل کر کے پڑھ لیا, پڑھا لیا, تو اس کی گنجائش تو ہے, مگر اعتکاف سنت میں ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, مکروہ ہے. ولا یمس المرأۃ, عورت کو نہ چھوئے. اماں فرماتی ہیں کہ عورت کو شوہر نہ چھوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جاتے تھے گھر میں لحاجتی انسان کی حاجت کے لیے جاتے تھے, عورت کو نہ چھوئے. ولا یباشرھا, اور گھر آ کر کے پیخانہ پیشاب تو کرے, عورت کے ساتھ مباشرت نہ کرے. ولا یخرج لحاجت, اور کسی کام کے لیے نہ نکلے. الا لما لا بد منہ, مگر ایسا کام جو بہت ضروری ہو گیا ہو, ایسا کام جو بہت ضروری ہو گیا ہو. مثال کے طور پہ اعتکاف کیا اور خیال نہیں تھا کہ تنخواہ آئے گی SBI بینک میں اور عید کے کپڑے وپڑے اور سارے گھر کی ضرورت, کھانا پینا بھی اسی سے نکلے گا. اب اعتکاف کیا, کیا کرے گا؟ سارا کام رکھا ہوا ہے. اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ کسی ساتھی کو, پاس پڑوس کو کہے کہ اتنے پیسے آپ دیجئے, اعتکاف سے نکلتے ہی میں بینک سے لا کے دے دوں گا, میرے گھر اتنے پیسے دے دیجئے. یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن کبھی آدمی پھنس جائے ایسی جگہ میں جہاں کوئی قرض بھی نہیں دے رہا ہے, تو وہ سیدھے جائے پاس بک لے کر کے اور بینک سے میں دستخط کر کے اور پیسہ نکالے اور آ کر کے اعتکاف میں بیٹھ جائے. یہ مطلب ہے بہت ضروری کوئی کام ہو تو. ولا اعتکاف الا بصوم, اماں فرماتی ہیں کہ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہے. کون اعتکاف؟ اعتکاف سنت اور اعتکاف واجب یہ روزے کے ساتھ ہی ہے, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہے. ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع, اور نہیں اعتکاف ہے مگر ایسی مسجد میں جو جماعت والی ہو,
لوگوں کو جمع کرنے والی ہو. مسجدین جامعین، ہم لوگ جامع مسجد بولتے ہیں، اردو میں جیسے بولتے ہیں ویسے لوگ مسئلہ سمجھانے لگے ہیں. اب کہتے ہیں جامع مسجد میں اعتکاف ہے کہ مسجدین جامعین فرما رہے ہیں. حضور اردو اور حضرت عائشہ اردو تھی کیا کہ جامع مسجد بولتی؟ مسجدین جامعین کا مطلب ہوتا ہے ایسی مسجد جو جمع کرنے والی ہو 5 وقت میں لوگوں کو، وہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو. یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے. اعتکاف کے سلسلے میں چند باتیں جو مجھے لوگوں نے کہی ہیں کہ آپ بتا دیجئے تاکہ لوگ اس کا خیال کریں گے. بھائی مسلمان 2 ہوں تو ایک کو امیر بنا لینا چاہیے، ذمہ دار بنا لینا چاہیے. تو مسجد میں جو اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف کریں تو ان میں جو سب سے بڑے آدمی ہو یا اتفاق سے جس آدمی پر بھی اتفاق ہو جائے ان کو امیر بنا لیں اور مسجد میں رہتے ہوئے انہی کی بات مان کر کے رہیں، ان کی بات مان کر کے رہیں. آپ کے یہاں تو مجھے نہیں معلوم، میں نے بنگلور میں دیکھا ہے کہ 21ویں تاریخ کو چھوٹے چھوٹے ایسے بچے چھوٹے لمبے کرتے پہن کے لمبی تصویر لے کر کے اور مسجد میں سارے آ گئے، ادھم مچا رہے ہیں، اٹھا پٹک کر رہے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہیں. تو چل کیا بات ہوئی بھائی آج سارے بچے آ گئے؟ تو کہا کہ بڑے لوگوں کو اعتکاف کرنے کی فرصت نہیں ہے تو بچے کو بھیج دیا. اب بچہ اعتکاف کیے رہے گا، ٹینشن ختم، مسجد میں بچہ ہے سکون سے اب گھر میں رہیں گے. تو اپنے ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے بچے کو مسجد میں بھیج دیا. بھائی مسجد کھیل گاہ نہیں ہے، مسجد نرسری نہیں ہے، LKG UKG والی جگہ نہیں ہے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے. ایسا بچہ جو باشعور ہو، سکون سے پھر سے عبادت کرتا ہو تو ایسے بچے کو بھیج سکتے ہیں، جائز ہے. مگر یہ کہ یہ فیشن بنا لینا یہ ٹھیک نہیں. وہ تو معصوم ہے، ان کا کیا گناہ ہے؟ تم نے گناہ کیے ہیں بڑے، تم آ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے. اعتکاف جو ہے یہ گناہوں کے معاف کرنے کے لیے، معاف کرانے کے لیے. نمبر 2 بھائیوں، اگر اعتکاف کا ارادہ ہے تو خالص دھیان اللہ کی طرف کرو. اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ موبائل نہ لاؤ. ساتھ موبائل اپنے گھر میں رکھ دو بند کر کے کہ اتنا دن اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. اللہ سے رابطہ جڑا، غیر اللہ سے رابطہ ختم. اللہ سے تعلق شروع اور غیر اللہ سے تعلق ختم. ایسا اعتکاف اگر کیا دل پہ پتھر باندھ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولی بنا دیں گے اعتکاف میں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا زور دینا پڑے گا کہ بھائی چند دنوں تک سارے لوگوں کو سے ہم رابطہ نہیں رکھیں گے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم نے دن کو خاص کیا ہے. موبائل آج عجیب قسم کا ہے، کتنا ہی کچھ کرو کچھ نہ کچھ اس میں تصویریں آتی رہتی، واٹس ایپ کی اناپ شناپ کی تصویریں آتی رہتی، وہ مشکل ہے اس کا استعمال کرنا. اس لیے مسجد میں موبائل نہ لاؤ، نہ تو سادہ لاؤ نہ تو کچھ لاؤ، چھوڑو جانے دو. نمبر 3 مسجد میں اللہ کی باتیں ہونی چاہیے. عورتیں اپنے معتکف میں رہیں تو اللہ کی باتیں کریں، کسی دنیاوی باتوں میں اپنے کو نہ لگائیں. جیسے میں نے بتایا نا ایک آدمی کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے ان کو کہ وہ تصویر لے کر کے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کبھی یہاں بیٹھنے کبھی وہاں بیٹھے. بھائی آج اعتکاف کیا تو کیا پریشانی تم کو لاحق ہو گئی؟ کہا کہ ملک صاحب خاموش رہنا عبادت نہیں ہے، مکروہ ہے، اس لیے بول رہا ہوں. نمبر 4 یہ احتیاطاً مجھے کہا گیا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ مسجد میں اعتکاف کریں اور ایک کو ذمہ دار بنا لیں. ایک کاغذ پہ سارے لوگوں کا نام لکھ لیا جائے کہ کتنے لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، کئے دن کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کا فون نمبر کیا ہے، ان کا وہ کس گھر کے رہنے والے ہیں، کس محلے کے رہنے والے ہیں. تھوڑا سا پتہ لکھ کر کے رکھ لیں. کیوں کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی آدمی اگر آ گیا کہ بھائی آپ کے یہاں کتنے نوجوان رہ رہے ہیں تو پریشانی پیدا ہوگی.
تو ہم ان کو ایک لسٹ دے دیں گے، بھائی یہ نوجوان ہیں ہمارے اور یہ مسجد میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کبھی ایسی پریشانی ہوتی ہے، عین وقت میں وہ سب دینا مشکل ہو جاتا ہے، تو جو ذمہ دار رہے گا اس کو معلوم رہے گا کہ ہمارے اتنے بچے ہیں، وہ کوئی غائب ہوا تو فوراً اس کو توجہ ہوگی کہ ہمارا فلاں بچہ کہاں گیا، فلاں بیٹا ہمارا کہاں گیا۔ اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ انتظامی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں، اور آپ کو اگر کچھ پوچھنا ہو اعتکاف کے سلسلے میں تو میں بیٹھتا ہوں اور آپ لوگ پوچھیں، اور نہیں ابھی نہیں تو بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لکھ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، زبانی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ مسائل پوچھنے چاہیے، پوچھنے سے علم بڑھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔